اس وقت جبکہ یوکرین پر روسی حملے جاری ہیں، دنیا کی نظریں پھر اسی عرب ملک کی طرف لگی ہوئی ہیں جس نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ آج عرب دیس کے خصوصی پروگرام لک ویسٹ میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج سنیچر کا دن اور فروری کی 26 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ جب روس اور یوکرین کے درمیان تلخ کلامی نے جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پہلے عرب اور خلیجی لیڈر ہیں جن سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فون پر بات کی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا سے ہی قطر وہاں موجود ہے۔ قطر نہ صرف اس لیے کہ وہ دنیا کا لیکویفائڈ گیس کا سب سے بڑا سپلائر ہے، بلکہ افغانستان کی امریکیوں سے آزادی میں جو کردار اس نے ادا کیا ہے اس کی وجہ سے بھی روس یوکرین جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یوکرین پر روسی حملے سے 3 ہفتے قبل قطر کے امیر تمیم بن حمد وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ گزشتہ سال جو بائیڈن کے امریکہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے تمیم بن حمد پہلے عرب لیڈر ہیں جنہیں وائٹ ہاؤس نے مہمان بنایا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کرائسس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کو گیس سپلائی میں آنے والی رکاوٹوں کے اندیشے پر قطری امیر بن حمد اور امریکی صدر جو بائیڈن نے تفصیل سے بات چیت کی تھی۔ قطر چاہتا تھا کہ روس اور یوکرین باہمی اختلافات کا حل پرامن طریقے سے نکال لیں، لیکن روس نے بالآخر حملہ بول ہی دیا۔ یوکرین پر روسی حملے سے ایک دن قبل روسی پاور منسٹر نکولائی شولجینوف امیر قطر تمیم بن حمد کے نام اپنے صدر ولادیمیر پوتن کا خط لے کر قطر کے دارالحکومت پہنچے۔ امیر قطر کے نام پوتن نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ شولجینوف نے یہ خط شیخ تمیم تک پہنچایا اور دوحہ میں گیس ایکسپورٹر ملکوں کے 2 روزہ اجلاس میں شرکت کی۔ اسی دوران یورپی ملکوں کی روس کو دھمکیاں جاری ہیں، بلکہ اس پر یورپ کی صفوں میں تھوڑا اختلاف بھی نظر آیا ہے۔ تاہم امریکہ اور یورپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس جاری جنگ میں اپنی فوجیں نہیں اتارنی چاہیے۔ یوکرین کے صدر کہہ رہے ہیں کہ روس کی فوجی قوت کے سامنے ان کے ملک کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان حالات میں ایک ایسے میڈیٹر یا ثالث کی ضرورت ہے جس پر سب بھروسہ کرتے ہوں تاکہ اس جنگ کو مزید بھڑکنے سے روکا جا سکے۔ قطر کی ڈپلومیٹک، فائنینشیل اور میڈیا پاور کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ اس نے خود سے بڑے 4 عرب ملکوں کے اتحاد کے ساتھ اپنے تعلقات کے بحران کا مقابلہ جس طرح سے کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سائز اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بات قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم نے کہی تھی۔ قطر کی انرجی مارکیٹ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہی نہیں بلکہ یوکرین کرائسس میں شامل تمام ملکوں سے اس کے گہرے تعلقات بھی ہیں جن میں روس بھی شامل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں قطر نے روسی کمپنیوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ قطر نے امن اور ریسٹرینٹ کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ اختلافات ڈپلومیٹک راستے سے حل کرنے چاہیے۔ یہ بات امیر قطر نے یوکرین کے صدر سے فون پر بات چیت کے دوران کہی تھی۔ جب یوکرین کے صدر نے امیر قطر کو وہاں کے موجودہ حالات سے باخبر کیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سویلینز کو بچایا جائے اور ان کی تمام ضرورتیں بہم پہنچائی جائیں۔ یہ بات قطری دیوان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے ایک دن قبل قطری فارن منسٹر محمد بن عبد الرحمن نے اپنے روسی ہم منصب دمیترو کولیبا کو فون کیا اور ان سے جنگ کے امپلیکیشنز پر بات کی اور بتایا کہ قطر اس کی وجہ سے فکر مند ہے۔ قطر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر محمد المسفر نے بتایا کہ قطر اور اس کی سوورین لیڈرشپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور خاص طور پر کانفلکٹ ریزولوشن میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے دنیا کی بہت سے بحران کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں افغانستان کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ یہی نہیں
بلکہ قطر نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد کے مشکل حالات کے مقابلے میں بھی مدد کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ محمد المسفر نے کہا کہ یوکرین کے صدر کا امیر قطر سے رابطہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر یوکرین روس کرائسس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ قطر کے روس کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ یہ دونوں ملک گیس ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کی تنظیم میں پارٹنر بھی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قطر کے امریکہ اور یورپ سے بھی گہرے تعلقات ہیں۔ روس یوکرین جنگ سے گیس ایکسپورٹ کرنے والی عالمی تنظیم پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، لہذا قطر کا رول بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ قطر روس کی سب سے بڑی پیٹرولیم کمپنی روس نیفٹ کے 19% شیئر کا مالک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2020 میں ٹریڈ 47% بڑھا ہے۔ لندن کے کنگز کالج میں مشرق وسطی میں امن کے ایکسپرٹ اینڈریاس گریک نے کہا ہے کہ اگر دوحہ نے یوکرین بحران میں نمایاں کردار ادا کیا تو قطر امریکہ اور قریب آ جائے گا۔ امریکہ نے قطر کو پہلے ہی نیٹو سے باہر سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر کا درجہ دے ہی دیا ہے۔ جسٹن الیگزینڈر نے واشنگٹن کے عرب گلف اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک رپورٹ لکھی جس میں کہا کہ یوکرین کے صدر کا امیر تمیم سے اچانک رابطہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قطر اس تنازع کے حل میں میڈیٹر کا کردار ادا کرے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔